اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ تمام ہی احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی نسل رائب کتاب میں دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے بھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے رستے پر۔ اب یہاں پہ ہم جو لفظ اہدنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے۔ انسان وہاں پہ عاجزی اور انکساری اصل میں ظاہر کر رہا ہوتا ہے اللہ جل شانہ کی عبادت کے اندر، اپنی گناہ گاری کو اظہار کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ، کہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان شروع میں اللہ جل شانہ کی سورہ فاتحہ میں جب تعریف کرتا ہے، اس کے بعد پھر دعا مانگتا ہے اور جمع کے صیغے استعمال کرتا جاتا ہے، اور آخر پہ جب آمین کہتا ہے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس جماعت میں جو نماز پڑھنے لوگ آئے ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یا اس جماعت میں جب چلا جائے گا نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ کے متقی پرہیزگار اور نیک لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی آمین کی قبولیت کے ساتھ میری آمین بھی مل جائے اور میرے لیے بھی شفاعت اور مغفرت کے پروانے جاری ہو جائیں۔ تو وہ شخص پھر وہاں پہ اہدنا کا لفظ استعمال کر کے اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ جل شانہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے رستے پر۔ معزز سامعین، ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان جب تک مانگتا نہیں ہے اس کو ملتی نہیں ہے، چاہے اس کے لیے ہزار بندے ہی کیوں نہ دعا کرنے والے ہدایت کے لیے ہوں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہدایت طلب کرتے نہیں ہیں، شاید اس لیے کہ کہیں ہدایت مل ہی نہ جائے۔ وہ تو رحمان ذات ہے، اس کی تو قبولیت کے دروازے جو ہوتے ہیں وہ تو کہتی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا، وہ تو وعدہ فرمانے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہی فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے محبوب فرما دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں، تمہاری عبادتیں نہ ہوں تو میرے رب کو تمہاری کیا فکر۔ تو اللہ جل شانہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان ہدایت کے رستے پر چل کر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے پل صراط سے بھی آسانی سے گزر سکے۔ حضرت انسان کو اللہ جل شانہ نے 4 طرح کی ہدایتیں بتائی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ ان میں سے جو پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے وہ عقل عطا فرمائی ہے، اور عقل ایک ایسی چیز ہے جو اللہ جل شانہ نے فرشتوں میں بھی رکھی ہے، انسانوں میں بھی رکھی ہے، جنات میں بھی رکھی ہے، لیکن حیوانات، چرند، پرند اور درند میں نہیں رکھی ہے۔ ان میں شعور رکھا ہے لیکن عقل نہیں رکھی ہے۔ اب اگر جانور ہے اس میں شعور کس چیز کا ہے کہ بکری کو پتہ ہے کہ میں نے گھاس چارہ وغیرہ کھانا ہے، گوشت نہیں کھانا، یہ شعور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ شیر کو پتہ ہے کہ میں نے گوشت اور خون پینا ہے، گوشت کھانا ہے، لیکن وہ بکری کھا لے گا، گھاس وغیرہ نہیں کھائے گا۔ یہ شعور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ اسی طرح اپنے بچاؤ کا، اپنے دفاع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہر جانور میں شعور رکھ دیا ہے کہ اس نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، اپنا بچاؤ نقصانات پہنچا دینے والی چیزوں سے کیسے کرنا ہے۔ دوسری ہدایت وہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں، انبیاء کو بھیج کر وہ جو سلیم العقل ہوتے ہیں، سلامت عقل والے ہوتے ہیں، وہ انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں۔ وہ عقل کا جو مثبت استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، جس کا حق ادا کرنے کا اصل یہی تھا کہ وہ ایمان لے کے اللہ پر بھی، اس کے رسول پر بھی، وہ اس کا حق ادا اس انداز سے کر لیتے ہیں۔ لیکن بہت سے صاحب عقل ہونے کے باوجود عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الاعراف میں یہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دینا ہے، جن کی آنکھیں تو ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، جن کے کان تو ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، جن کے دل تو ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، وہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی کہ ان کے سامنے حق آ جاتا ہے، حق آ جانے کے باوجود لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اندیکھی کر دیتے ہیں۔ حق کانوں میں پڑتا ہے، سن لیتے ہیں، لیکن پھر بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، حق عقل میں، دل میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو سمجھنے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسے بالکل نہ سمجھ ہیں، ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو انجان بنے پھرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے وعید فرما دی ہے قرآن میں کہ وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور پہلے کہہ دیا اور جانوروں سے بدتر بھی کہہ دیا، پھر کہا کہ یہی اصل میں غافل ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایسی غفلت سے بھی محفوظ فرمائے جو ہمیں حقیقت سے دور کرنے والی ہے۔
معزز سامعین، تیسری ہدایت وہ ہے جو اللہ جل شانہ کے احکامات انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کی طرف لے کے آتے ہیں، نافذ کرتے ہیں شریعت کو آ کر۔ وہ اوامر و نواہی جن سے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنے کا آرڈر جاری کر دیتے ہیں، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو رک جانے سے کہتے ہیں کہ چیزوں سے رک جاؤ۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن نیک اعمال کرتے نہیں ہیں۔ جب نیک اعمال کرتے نہیں ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے قیامت کا قیام اس لیے کیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم ذرا برابر بھی نیکی کرو اس کی تمہیں جزا دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم ذرا برابر بھی برائی کرو اس کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اب چوتھی ہدایت وہ ہے، اگر انسان کو وہ چوتھی ہدایت مل جاتی ہے تو پچھلی تمام ہدایات جو ہیں وہ اللہ جل شانہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کو خود بخود آٹومیٹکلی مل جاتی ہیں۔ چوتھی ہدایت کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ اب جنت کیسے ملتی ہے؟ جب انسان وہ احکامات جو انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ نیکی والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو اس کا تقوی عطا فرما دیتا ہے، اس کو خشیت اپنی عطا فرما دیتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، وہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکیوں کی طرف ترغیب حاصل کرتا ہے اور نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب جو بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے، ہم نے حدیث مبارکہ تو سنی ہوئی ہے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، اور ریاض الصالحین میں بھی موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور شارحین جو اس حدیث کی شرح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، کہ انسان اپنے عمل میں جو اضافہ کرتا جاتا ہے، عمل میں محنت کرتا جاتا ہے، اس طرح ہی اس کے عمل میں محنت کے ساتھ ساتھ عمل میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو جو بندہ پھر نیکی میں اضافہ کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا تقوی عطا فرماتا جاتا ہے، اور اسی طرح بندہ پھر اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا کر کے اس جہان فانی سے دور ہو جاتا ہے، اس جہان فانی کو چھوڑ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو اگلا مقام اس کا ہوتا ہے وہ جنت الفردوس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو چوتھی ہدایت جنت ہے وہ مل جاتی ہے۔ اب اگر جس کو چوتھی ہدایت نہ ملی اس کو کوئی بھی ہدایت نہ ملی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے ہم دنیا میں بھی عافیت میں رہ سکیں اور آخرت میں بھی عافیت میں رہ سکیں، اور جو ہدایات اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہیں اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام ہدایات کا حق ادا کرنے کی توفیق ایسے عطا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جاریہ سمجھ کر شیئر روز کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔